بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، طبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گریہ وزاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں۔ بادشاہ نے مجھے کہلایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ منحوس خبر سن کر اب میں آپ کی خدمت میں بھاگ گئی ہوں، شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیے کے لیے سر کو جھکا لیا، اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی اماں، زندوں کے اندر تو کوئی ایسا مستجاب الدعوات نہیں رہا، تو فلاں قبرستان چلی جا، وہاں تجھے ایک ایسا شخص ملے گا جو کہ تیری حاجت بھی پوری کرے گا۔ بوڑھی ماں قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک شکیل اور رعنا خوش پاش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابھر رہے تھے۔ بوڑھی ماں نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے بوڑھی ماں کی پوری بات سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے بڑے غصے سے کہا، بڑی عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے زندہ کے پاس بھیجتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں، میری مشکل کون حل کرے گا؟ نوجوان نے کہا، بوڑھی اماں، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا حاصل ہو جائے گا۔ بوڑھی اماں شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحے میں شہر میں شور ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ ابو سعید کی دعا سے اہل شہر بھی یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا، آپ نے پہلے ہی دعا کیوں نہ فرمائی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، پھر انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا کہ ایسے ناپاک انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔